کسی پبلک آفس ہولڈر کا کوئی عزیز غائب ہو جائے تو ریاست کا رد عمل کیا ہوگا؟ پوری مشینری حرکت میں آ جائے گی۔ ریاست کا رد عمل عام شہری کے غائب ہونے پر بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے صحافی اور بلاگر مدثر نارو کے لاپتہ ہونے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران دیے۔ بدھ کو اس کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے استفسار کیا، لاپتہ شخص کی بازیابی کے لیے ریاست کا رد عمل غیر مؤثر ہے۔ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کوئی بھی متاثرہ شخص آئے کہ اس کا کوئی عزیز لاپتہ ہو گیا ہے تو ریاست کی ناکامی ہے۔ یاد رہے کہ صحافی اور بلاگر مدثر نارو اگست 2018 میں اس وقت لاپتہ ہو گئے تھے جب وہ اپنی اہلیہ صدف اور اس وقت 6 ماہ کے بیٹے سچل کے ہمراہ گھومنے کی غرض سے شمالی علاقہ جات گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ مدثر نارو کی گمشدگی کے بارے میں اس سال عدالت میں جمع کروائی گئی پٹیشن کے مطابق 2018 کے انتخابات کے چند روز بعد مدثر کو فون پر کہا گیا کہ وہ انتخابات میں ہونے والی مبینہ بدعنوانی کے بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنے سے گریز کرے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر وکیل ایمان مزاری جو وفاقی وزیر شیرین مزاری کی صاحبزادی ہیں کی درخواست پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کو اس کیس میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے وفاقی وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس لیے زحمت دی کہ ریاست نظر نہیں آ رہی۔ ملک میں جبری گمشدگیوں کا رجحان ہے۔ کسی کا لاپتہ ہو جانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس نے کہا کہ لاپتہ افراد کی ذمہ داری تو وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان پر آتی ہے۔ ریاست کے بجائے معاوضے کی رقم وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان کیوں نہ ادا کریں تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ لاپتہ شخص کی اہلیہ بھی چل بسی ہیں اور ہدایت کی کہ متاثرہ فیملی کو وزیر اعظم کے پاس لے کر جائیں اور کابینہ کے ارکان سے بھی ان کی ملاقات کروائی جائے۔ یاد رہے کہ رواں سال مئی میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدثر نارو کی بازیابی کے حوالے سے سماعت کا سلسلہ جاری تھا، مدثر نارو کی اہلیہ صدف کی بھی وفات ہو گئی۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان لوگوں کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ سمریوں یا رپورٹس کی بات نہیں۔ لاپتہ شخص کے بچے اور والدین کو مطمئن کریں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی دیکھ بھال کرے اور متاثرہ فیملی کو سنے۔ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ انہیں 1 ہفتے کا مزید وقت دیا جائے تو جسٹس اطہر من اللہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ 3 سال سے لاپتہ ہے اور آپ مزید وقت کا کہہ رہے ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جو شخص جس دور حکومت میں لاپتہ ہوا ہو اس زمانے کے چیف ایگزیکٹو کو ذمہ دار ٹھہرا کر ازالے کی ادائیگی کا کیوں نہ کہا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگیوں میں صرف ریاست نہیں بلکہ غیر ریاستی عناصر بھی شامل ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی کو تو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ اگر کوئی ایک لاپتہ ہو جائے تو اس کا پورا خاندان مشکلات برداشت کرتا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ہماری آدھی زندگی غیر جمہوری حکومتوں میں گزری، یہ انہی کا کیا کرایا ہے۔ وزیر برائے انسانی حقوق شیرین مزاری نے عدالت سے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ حکومت جبری گمشدگیوں کو سنگین جرم سمجھتی ہے اور جمہوریت میں کسی کو لاپتہ کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ شیرین مزاری نے کہا کہ وزیر اعظم متاثرہ خاندان کو ضرور سنیں گے تاہم وہ پہلے خاندان کے اخراجات کی ادائیگی پر کام کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ لاپتہ شخص کے بیٹے اور دادی کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی جائے گی تاہم ان کی جانب سے اب تک بیان حلفی نہیں ملا، اس لیے معاوضے اور اخراجات کی ادائیگی نہیں ہو پائی۔ شیرین مزاری کا کہنا تھا کہ عدالت نے پہلے بھی قیدیوں کے معاملے پر بلوایا تھا۔ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہمارے منشور میں تھا۔ ہم نے اس بارے میں قانون سازی کی ہے جو سینٹ میں جلد بھجوائی جائے گی۔ عدالت نے وفاقی وزیر سے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ متاثرہ خاندان وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد مطمئن ہو کر واپس آئیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، قانون کی حکمرانی ہو ورنہ ایسے واقعات کو نہیں روکا جا سکتا، جس پر شیرین مزاری نے کہا کہ سابقہ حکومت نے اس پر کوئی سنجیدہ کوششیں نہیں کی تاہم ان کی حکومت اس پر کام کر رہی ہے۔ عدالت نے حکومت کو 13 دسمبر تک صحافی اور بلاگر مدثر نارو کے خاندان کو مطمئن کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیرین مزاری سے جواب طلب کر لیا ہے۔